کہ نام ایسا ہو جو اسلامی نام ہو، اس کے معنی میں اچھا معنی ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ دیکھیے گا کہ جہاں آپ نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور دیگر مسائل سکھائے ہیں، وہیں ناموں کے سلسلے میں بھی آپ نے بہت سی ہدایات دی ہیں، جن ہدایات کی اتباع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج کل اس کی اہمیت اور بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ نیٹ سے دیکھ کر کے کچھ بھی ایسا نام رکھ لیتے ہیں جس نام کا معنی صحیح نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ کسی عالم دین سے رجوع کر کے، ان سے پوچھ کر کے نام کا معنی معلوم کر کے رکھا جائے، ورنہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے نام چل پڑے ہیں کہ جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے، معلوم کیا جاتا ہے، کتابوں سے مراجعات کر کے اس کا معنی دیکھا جاتا ہے، تو یا تو اس کا معنی ملتا ہی نہیں ہے، یا معنی ملتا بھی ہے تو بہت غلط معنی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے ایسے نام ہیں، ایک نام ابھی یاد آیا، ایک نام بہت سے خواتین بچیوں کا نام ہوتا ہے آئرہ۔ یہ نام بہت چل رہا ہے، آئرہ، چونکہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کوئی انوکھا نام رکھا جائے کہ جو نام پہلے کسی نے رکھا نہ ہو۔ حالانکہ کوشش ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ داری ایحسن اسمہ، اچھا نام رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے، تو لوگ یونیک نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بھی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم سے نام کو نکالیں۔ تو ایک نے نام رکھ لیا من تشاء، جو تو چاہے، قرآن میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ من تشاء تو کوئی معنی نہیں ہے اس کا، کوئی من جو تو چاہے، یہ تو کوئی نام نہیں ہوا، لیکن لوگ رکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی آئرہ نام بہت سی بچیوں کا ہوتا ہے۔ آئرہ کا معنی جب لغت میں دیکھا جاتا ہے تو ٹیڑھی آنکھ والی، بعض کسی کے آنکھ میں دیکھیے کچھ عیب ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، تو بیماری کی وجہ سے آنکھ جو ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو وہ معنی ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انوکھے کے چکر میں نام غلط رکھ لیا گیا۔ ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر بچپن میں غلط نام رکھ لیا گیا ہو تو اس کو بدل دینا چاہیے، کیونکہ ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اور یہی وہ نام ہے کہ جس کے ذریعے دنیا میں لوگ ہمیں بلائیں گے، اور یہی وہ نام ہے جس کے ذریعے ہمیں میدان محشر میں بھی بلایا جائے گا، میدان محشر میں بھی بلایا جائے گا، اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ اگر کسی کو کسی ایسے نام سے پکارا جائے جس نام میں اس کی عبدیت کا پہلو ہو، تو وہ بھی اس کی مغفرت کا بہانہ بن سکتا ہے۔ کسی کو کہیں گے اللہ کے عبداللہ ادھر آؤ، دنیا اسے زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، دنیا اسے عبداللہ اور عارف باللہ کہہ رہی ہے، تو کسی کی دعا قبول ہو کر کے اس کے اندر وہ شان پیدا ہو سکتی ہے۔ اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جب بلائیں گے تو بہانہ ڈھونڈیں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کے لیے۔ کسی کو عبداللہ کہہ کر کے بلایا جائے تو ایک امید ہے کہ جسے اللہ خود عبداللہ کہہ رہے ہیں، یہی نام اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناموں میں سب سے اچھا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اور اسی پر محدثین نے کلام کرتے ہوئے لکھا کہ اسی کے حکم میں وہ تمام نام ہیں جس میں اللہ کی طرف، اللہ کی صفات کی طرف لفظ عبدیت کی نسبت ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد القدوس، عبد الرحیم، اور اس طریقے سے جو اللہ کے 99 نام ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ لفظ عبد کو جوڑ کر کے جو نام رکھا جائے تو یہ نام سب سے اچھا نام ہوتا ہے، چونکہ اس میں بندے کا اپنے رب سے ایک تعلق ہو جاتا ہے، عبدیت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات آپ نے فرمائی کہ ان یحسن اسمہ، اچھا نام رکھیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔